دنیا ہے صحافت کے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رضا حسین جعفری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جو کہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ عید کی آمد ہے، عید کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور اسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے، اور یقیناً ہر سال کی طرح جو تمام دنیا کے مسلمان ہیں وہ قربانی کریں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ جانور خرید رہے ہیں قربانی کے لیے۔ لیکن جیسے پوری دنیا کے حالات جو ہیں تھوڑے تبدیل ہیں، اور میرا خیال ہوتا ہے سارا زیادہ سے زیادہ جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو میرے خیال میں اس بار جو ہے قربانی جو ہے وہ گزشتہ سالوں کی نسبت کم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر بندہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ اچھے سے اچھا جانور خریدنے کی کوشش کرتا ہے، مہنگے سے مہنگا جانور خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی قربانی جس کی قبول ہوگی اسی پر وہ سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ یقیناً یہ بات بڑی اچھی ہے، اور اس میں ذوق و شوق بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہم نے قربان کرنا ہے تو جانور بہترین بھی ہونا چاہیے، جانور مہنگا بھی ہونا چاہیے، اور جتنا بندہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن یہاں پر میں جو میسج دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو، دوست احباب کو، کہ یار آپ قربانی کرتے ہو، لیکن میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ قربانی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو دوست ہیں، وہ ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت بھیجتے ہیں جو ان کے گھر گوشت بھیجتے ہیں، اور یا ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت بھیجتے ہیں جو صاحب اختیار ہوں، ان سے ان کا کوئی واسطہ یا تعلق ہو، یا ان کو ان سے کوئی کام ہو، اور یا پھر ایسے لوگوں کو وہ گوشت کی جو ہے وہ ایک گفٹ کے طور پر بھیجتے ہیں قربانی کا، کہ ان سے ہمارا تعلق اچھا بن جائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ہے کہ بھی بلا تفریق جو ہے ہر ایک کو گوشت پہنچنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ مساوات کا درس ملتا ہے، ہمارے دین میں مساوات کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ تو یقیناً جب قربانی کی جاتی ہے تو اس میں آپ کا جو متمع نظر ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ واقعی منظور ہو، تو اس میں سب سے پہلے جو بھی قربانی کرتا ہے اسے اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس میں اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، اس سے ہماری دعا سلام اچھی ہے، اس سے نہیں ہے، بلکہ سب کو برابری کی سطح پر مساوات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو جو ہے وہ قربانی کا گوشت بھیجیں۔ اور ایسے لوگ جو کہ صاحب استطاعت نہیں ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، ان کو تو لازمی طور پر گوشت بھیجنا چاہیے۔ جیسے پاکستان کے حالات ہوئے ہوئے ہیں تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اور مجھے بھی اس بات کا بہت زیادہ ادراک ہے کہ کافی لوگ اس طرح کے ہیں جو کہ شاید پورا سال جو ہے وہ چھوٹا گوشت یعنی بکرے وغیرہ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی، اور ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ آئے گی، عید قربان آئے گی تو ان کو بکرے کا گوشت ملے گا، یا کٹے کا گوشت ملے گا، یا بڑے جانور کا گوشت ملے گا۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کی جو امید ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اور میں ایک بار پھر یہی ریکویسٹ کروں گا تمام مسلمان بھائیوں سے کہ آپ اچھے سے اچھا جانور ذبح کریں۔ آپ چھوٹی جو ہے بکرے وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں، یا بڑے جانور کسی بیل وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں، تو اس قربانی کو صرف اپنی فریجوں کی زینت نہ بنائیں، اور صرف اپنے تعلق داروں تک ہی نہ پہنچائیں، بلکہ خصوصی طور پر اور لازمی طور پر اپنے ہمسایوں کا خیال کریں، اور ایسے غریب لوگوں کا ضرور خیال کریں جن کے گھر قربانی نہیں ہے، ان تک آپ کا گوشت لازمی پہنچنا چاہیے۔ یقیناً یہ آپ کی جو روش ہے، یہ آپ کا جو طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور پسند آئے گا، اور شاید اسی وسیلہ سے آپ کی قربانی قبول ہو جائے۔ یہ تھے رضا جعفری ایڈوکیٹ صاحب، جو عید کے موقع پر وہ فرما رہے تھے کہ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو ارد گرد ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، ان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور مساوات کا درس ان کے پیغام میں تھا۔ ملک سرفراز حسین ایڈوکیٹ
اینکر پرسن دنیا ہے صافت کی طلب